बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मेरी दुआएं कि आप जहाँ रहें खुश आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन। और आज की जो वीडियो का टॉपिक है, आप लोगों ने थंबनेल से तो देख ही लिया होगा। तो आज मुझे इस पे वीडियो तो नहीं बनानी थी। मेरी एक बहुत प्यारी सिस्टर ने मुझे एक और वीडियो पर बात करने के लिए बोला था, एक और यूट्यूबर इसके बारे में। लेकिन अफसोस कि जब इनकी वीडियो सामने आती है, देखते हैं इनकी वीडियोस को, तो फिर मजबूर हो जाते हैं कि इन लोगों के चेहरे को बेनकाब किया जाए, क्योंकि कुछ हमारे बहन भाई हैं ना, वो इस नज़र से इनकी वीडियोस को नहीं देखते। इन लोगों का मकसद क्या होता है, ये वीडियोस में क्या लोगों को पैगाम देते हैं, ये कम कम ही लोग जान पाते हैं, ज़्यादातर लोग नहीं जान पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों से इसी मसले के बारे में, इसी जो मसला है कश्मीर बना हुआ है इन लोगों के लिए, और यही बातें आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट होती है कि जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, बेल आइकॉन को ऑल पे प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो कल जावेद अंकल की वीडियो, जावेद अंकल की यह है, कहते हैं साबरा का, तो अब वो चैनल हम नहीं कहते, क्योंकि साबरा का उस चैनल पे अब अमल दखल ख़त्म हो गया। अब उसकी भाग दौड़ चैनल की, जैसे कहते हैं ना, किसी और चीज़ की भाग दौड़, अब उस चीज़ का भाग दौड़ और दारोमदार और उस चीज़ का ऑनर जो है ना, उस चैनल का ऑनर सॉरी, वो अब चेंज हो गया है। और उसने साबरा पे क्या, साबरा की हर एक चीज़ पे उसने कब्जा जमा लिया। और वहाँ पे मैं कितनी बार कहती हूँ कि कोबरा सांप वहाँ पे कुंडली मार के वो बैठ गया। अब साबरा के बच्चों का उस कोई हक नहीं रहा है, उन बेचारों को तो हक है ही नहीं किसी पे, न ही दुधियाल वालों पे और न ही ननियाल वालों पे, और न ही उनका हक माँ की किसी चीज़ पे रहा है। वो बच्चे सिर्फ व्यूज़ के लिए, जब उनके माँ के, दुधियाल वालों के, फूफी के व्यूज़ कम होते हैं ना, तब उन बच्चों की याद आ जाती है, या तब उन बच्चों पे सदके वारी हुआ जाता है, तब उन बच्चों को चूमी चाटी की जाती है। लेकिन अगर देखा जाए, बारीक बीनी से जायजा लिया जाए इन लोगों का, तो आपको इनके असल चेहरे बिना किसी ऐनक लगाए नजर आ जाएंगे। तो वही बातें हैं कि कल इनकी वीडियो आई है, तो वो वीडियो आई है तकरीबन 9:30 के इतने बजे तक आई है। तो कल आपको पता भी था कि यूट्यूब का इशू बना हुआ था, क्योंकि यूट्यूब इधर नहीं काम कर रही थी। इसी वजह से मैंने भी वीडियो अपनी एक और अपलोड करनी थी, वो भी मैंने नहीं की। तो मैंने सुबह इसकी वीडियो देखी है, और ये बंदा इतना शातिर बंदा है ना कि मैं आपको क्या बताऊं। कभी देखा आपने, बातों बातों में ये मीठी छुरी से साबरा को ज़बा करता है। साबरा को इस बात के पता नहीं था, वो तो इसके अंधी हो चुकी है, इसके 8 मन के धोबी की वो लाश में अंधी हो चुकी है। वो उसको बिल्कुल भी नहीं नजर आता कि मैंने क्या खोया है और मैंने इधर आके क्या पाया है। वही उसके काम होते हैं, वही उसकी रूटीन होती है। देखें, ये बच्ची उसकी हरगिज नहीं है। अगर उसकी होती, साबरा को इतना डिप्रेशन ना होता, साबरा उसकी हाई ब्लड प्रेशर की मरीज साबरा ना बनती। साबरा को इसी वजह से हाई ब्लड प्रेशर की मसला हो गया है कि उसके अपने पेट के पैदा हुए बच्चे थे, उन बच्चों से वो जुदा हो गया है, वो बच्चे उससे दूर चले गए। अब वो किसी और की बच्ची को वो औरत पाल रही है। ये मैं क्यों कहती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि रिहाना अपने घर चली गई है। उसने जैसा कि बताया है, उसका भी मैं आप लोगों के सामने झूठ ज़ाहिर करती हूँ कि रिहाना अपने घर चली गई है, और इसकी जो बच्ची होती है ना, ये मुकद्दस बेबी, ये उधर इस सर्दी के मौसम में उसका क्या काम है, मारा मारा फिरना, कभी एक फूफी के घर, कभी दूसरी फूफी के घर। मुझे बताएं कि माएँ जो होती हैं ना, इस मसले में बहुत ही ज़्यादा वो होती हैं, एहतियात करती हैं। वो कहती हैं कि हम अपने बच्चों को इस सर्दी के मौसम में हर किसी के घर मारा मारे ना फिरें, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उनके इलाका में धुंध बहुत ही ज़्यादा पड़ती है। और फिर छोटे से बच्चे को, जो अभी मुश्किल 2 महीने की भी नहीं हुई है, उस बच्ची को उठा के इतनी दूर धुंध में लेके जाना कोई तुक बनती है? आप मुझे ये कमेंट सेक्शन में लाजमी बता सकते हैं कि क्या कोई माँ, ये बच्चे स्कूल जाते हैं, छुट्टियां क्यों हुई थी स्कूल की? इसी वजह से स्कूल की छुट्टियां प्रेप, नर्सरी और प्ले के बच्चों को हुई है ना, कि वो इतना ज़्यादा ये वायरस आया हुआ है,
اور پاکستان میں بہت ہی زیادہ سردی ہے، خاص کر کے پنجاب میں. تو انہوں نے چھٹیاں دے دی تھی محکمہ تعلیم والوں نے. انہوں نے بولا تھا کہ جب یہ 20 کے بعد دھند کم ہونا شروع ہو جائے گی اور سردی بھی. لیکن آج پھر اعلان کیا ہے کہ جو اسکول کے ٹائمنگ ہے نا، ہمارا اسکول 9 بجے سٹارٹ ہوتا ہے، باقی گورنمنٹ کے اسکول 9:30 بجے سٹارٹ ہوتے ہیں، اور چھٹی جو ہے نا وہ 1:45 ہم لوگوں کو ہوتی ہے. تو اتنی جو صبح صبح ہوتی ہے، تو کون ایسا بندہ ہے جو بچوں کو گرم بستر سے نکال کر دوسرے کے گھر میں مارا مارا پھرے؟ کیوں یہ بچی کو بھیجتی ہے؟ اسی وجہ سے بچی کو بھیجا جاتا ہے نا کہ وہ ماں کا دودھ پی کر ہے، جس کی اپنی وہ بچی ہے، اس ماں کا دودھ بچی کو پلایا جاتا ہے. اور یہ لوگ اتنے کنجوس ہیں نا، چاہے لوگوں کے سامنے میں کہتی ہوں کہ لوگوں کے سامنے تو انہوں نے اس بچی کو اپنا نام دیا ہے نا، تو اتنے عرصے کے بعد اگر ان کی اپنی بیٹی ہوتی تو آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ خوشی سے پاگل بندہ نہ ہو جاتا؟ یہ سارے اپنے رشتہ داروں میں مٹھائی تقسیم نہ کرتا؟ اس بچی کا حقیقہ نہ کرتا؟ اپنی بہنوں کو، اپنی ماں کو وہ خوشی سے گفٹ نہ دیتا، کپڑے لے کر نہ دیتا بہنوں کو؟ آپ لوگوں کو پتہ بھی ہوگا جو ادھر پنجاب کے رہنے والے ہیں، ہماری طرف یہی ریت اور رواج ہوتے ہیں کہ اگر کسی کا کافی ٹائم کے بعد بچہ یا بچی پیدا ہوتی ہے نا، تو وہ اپنی استطاعت کے مطابق جو ٹھیک ہوتے ہیں، پیسے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی بہنوں کو کوئی گولڈ کی چیز وغیرہ بنا کے دے دی، اور جو بیچارے مڈل کلاس کے ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ سوٹ ہی دیتے ہیں، یہی تک بندے کو دے دیا کہ اتنے سال کے بعد خوشی ہے اور بہنوں کا اس گھر پہ حق ہوتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ جاوید انکل نے ایک پھوٹی کوڑی نہیں دی، ایک آنا بھی بہنوں کو نہیں دیا گیا، اور نہ ہی دکھایا گیا ہے کہ بہنیں اتنے عرصے کے بعد بھتیجی پیدا ہوئی اور بہنیں ان کے گھر میں کوئی بچی کے کپڑے لے کر رہی ہیں. دیکھا ہے آپ نے؟ دادا کو دیکھا ہے، دادی کو دیکھا ہے، کتنی بار ہم لوگ ویڈیوز میں بتا چکے ہیں. تو اسی وجہ سے تو بچی جاتی ہے، کیونکہ وہ اس کی اپنے اصل ماں ریحانہ ہے. اور پھر اس کے بعد کہ ریحانہ کو ویسی ہی تھیلی کا چھالا بنایا ہوا انہوں نے، ریحانہ کو اسی وجہ سے یہ تھیلی کا چھالا بنایا گیا ہے نا کہ ریحانہ نے ان لوگوں کو نام ایک دیا ہے، خاص کر اپنے بھائی کو باپ کا نام اس نے دیا ہے، باپ اس کی دنیا کے سامنے بنایا اور اس کے لگا لیبل جو ہے نا وہ اتارا ہے. تو یہ بات تو جو دماغ رکھنے والے بندے ہیں نا وہ تو سمجھ جاتے ہیں، لیکن جو بندے ہیں نا بس ان کی ویڈیوز کو دیکھتے ہیں ہمدردی سے، وہ نہیں سمجھ سکتے. اس کے بعد میں آپ کو جو اصل بات ہے نا وہ بتانے جا رہی ہوں کہ جب یہ بندہ گیا ہے ریحانہ کے گھر اور اس نے وہاں پہ لوگوں کو کیا پیغام دیا ہے، یہ آپ لوگ نہیں سمجھ سکے نا. میں آپ کو بتاتی ہوں. اس نے یہ کہا ہے کہ میری بہن جس کمرے میں روٹی بنا رہی ہے نا، چھوٹا سا وہ کچن نما کمرہ ہے، اس میں دروازہ نہیں ہے، اور دروازہ اس نے آگے وہ گتے وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. میری بہن کی آپ حکمت دیکھیں کہ میری بہن سردی میں بیٹھی ہوئی ہے اور اس نے سردی روکنے کے لیے وہاں پہ ایک لگا لیا ہے، گتا لگا لیا ہے اور یہاں پہ سردی نہ آئے، ہوا نہ آئے. تو اس کا پیغام کیا تھا؟ پیغام یہ تھا کہ کوئی اوورسیز میری اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو میری بہن کو آپ لوگ امداد کرو، میری بہن اپنے کمرے کا دروازہ لگا سکے. لیکن یہ جاوید انکل آپ کی بھول ہے، آپ کی بہن سب لوگوں کے سامنے لائیو آتی ہے. جو بہن کہہ رہی تھی نا کہ ابھی لیٹ اٹھی ہوں، میں کیا کروں، میں بخار ہے، مجھے سر کا بہت شدید درد ہے، لیکن میرے بہن بھائیوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ عورت کیسے ہاش بشاش بیٹھی ہوئی تھی. آپ کو لگ رہا تھا کہ وہ عورت بیمار ہے؟ نہیں لگ رہا تھا نا. وہ عورت رات بھر لائیو بیٹھی رہی ہے، میں خود اس کی لائیو دیکھتی رہی ہوں ریحانہ کی، اور وہ ساری رات 1 بجے تک جب عورت کوئی لائیو بیٹھتی ہے تو پھر وہ لیٹ ہی اٹھتی ہے نا. کہاں کی نماز، کہاں کا روزہ، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بھی چیز بھی نہیں ہے. تو یہ عورت ایسے لوگ ہیں. 1 مہینے تک یہ بندہ اپنی اس دوسری بہن کے گھر دکھاتا رہا ہے، اس کا یہ 100 دنوں میں تیار ہونے والا گھر کتنی بار صابرہ نے دکھایا، کتنی بار جاوید انکل نے دکھایا. اس وجہ سے دکھایا گیا کہ شاید ادھر کسی نے کوئی امداد بھیج دی ہو، ورنہ تو وہ بندہ کبھی گھر نہ بنا سکتا اس طرح کا، کیونکہ وہ جب کام کر رہا ہوتا ہے نا تو وہ بھی ساتھ سے ٹک ٹاک پہ لائیو آیا ہوتا ہے، اس کا بھی میچ ہوتا ہے، اس کے بہنوئی کا، ساجد بھائی کا. تو آپ لوگ کہہ بھی سکتے ہیں کہ یہ کیسے کر سکتے ہیں، ان کی عادت ہے بھیک مانگنے کی. اور جاوید انکل جو ہے نا وہ اس معاملے میں بہت ہی ٹاپ اور ٹرینڈ ہے، کیونکہ یہ آصف کا گھر جو بنا ہے نا یہ بھی بھیک کے پیسوں سے بنا ہے، لوگوں نے اس کی کافی زیادہ مدد کی ہے.
اگر دیکھا جائے تو اس کے چلو کہتے ہیں کہ بہن بھائی معذور ہیں، لیکن مجھے یہ سننے میں آیا ہے کہ اس کے بہن بھائی بھی ٹھیک تھے، ان کی علاج پراپر نہیں ہوا اور اس وجہ سے وہ بیچارے جو ہے نا اسی طرح رہ گئے ہیں۔ اور آصف جو ہے نا وہ محنت مزدوری بھی کر سکتا تھا۔ آصف کی فیملی سے بھی غریب لوگ دنیا میں موجود ہیں، آصف سے بھی یتیم بچے ہیں جو ابھی چھوٹے ہیں، جن کی ابھی کفالت لوگوں نے کرنی ہے، اور کافی زیادہ بچے یتیم خانوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں۔ تو اتنے یہ لوگ نہیں ہیں نا جس طرح ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد شہزاد کا بھی گھر لوگوں کی امداد سے ہی بنا ہے۔ وہ اس کی ماں بھی روز آئے دن رونا روتی ہے، اور رو رو کے نا اس نے بھی اچھی خاصی انکم جمع کر لی ہے۔ ان لودرا کے اور جلے رہیں کے لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے بھیک کے پیسوں کی، اور اب آپ دیکھیں کہ جنڈ در جنڈ لوگ جو ہے نا یہ لائیو آ رہے ہوتے ہیں، اپنی بیویوں کو بٹھا کے خود بیٹھ جاتے ہیں پیچھے، ساتھ میں اپنی بیویوں کے چہرے دکھا کر ان کو میک اپ کرا کے ادھر بٹھا دیا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری عورت ہے نا، اور وہ اس بات کا جواب بھی نہیں دیتے ہیں کہ اگر جواب دیں گے تو ہمیں کوئی گفٹ بھی نہیں کرے گا، اور وہ ہم جو ادھر بیٹھے ہوئے اچھا خاصا 1 گھنٹے کا وہ لوگ اچھا خاصا کما لیتے ہیں۔ جب وہ اتنی چیزوں سے ارننگ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ضرورت کیا ہے بھیک مانگنے کی۔ اس کے بعد ایک اور بکاری بھی ہے، وہ ہے جو نومی بائی کی بیوی اور اس کی بہن، ان لوگوں نے بھی اچھا خاصا اپنا گھر بنا لیا ہے، وہ بھی بھیک کے پیسوں سے۔ ان لوگوں کو بھیک ملنی بہت ہی زیادہ ملتی ہے، اور وہ دیتے کونے ہمارے اوورسیز سادہ لوگ پاکستانی جو اپنی محنت مزدوری کے لیے گئے ہوئے ہیں، لیکن ان لوگوں کو جولیاں بھر بھر کے وہ دیتے ہیں۔ اور آج کل جاوید انکل بھی اسی مشن پہ ہیں کہ میں بھی اپنی بہن ریحانہ کا بھی گھر اور ہانڈی چولہا جو ہے نا وہ بھی ٹھیک کروں، اور وہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں کچھ بیچاری قسمت کی ماری اوورسیز جو UK میں ہوتی ہیں بہنیں، آج کل ان کو مکھن لگایا جا رہا ہے، اور مکھن لگا لگا کے ان کو اس حد تک پھیلا دیا جائے گا کہ وہ صبح کیا شام کو ادھر سے وہ کر دیں گی کہ جاؤ آپ کے نام پہ پیسے آ گئے، ریحانہ کو دروازہ لگا کے دو۔ ویسے ہی یہ مارا مارا گیا تھا صبح سردی میں، اسی وجہ سے تو گیا تھا، یہ بائک کا ایک نام تھا۔ اور اس کے بعد گول روٹی کا چکر کہ صابرہ کی طرف سے تھم نے لگایا گیا تھا کہ میری نند مجھ سے بھی اچھی روٹی پکاتی ہے، وہ کوئی اور اس کے نہیں لگایا تھا، یہی جاوید سانڈ لگانے والا ہے۔ صابرہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، صابرہ کی انکم اب اسی ATM میں آتی ہے، یہی ATM ہے جو بچوں کے کھا جاتا ہے، اور ادھر بھی بچوں بیچاروں کو نہ ہی دودھ دیا جاتا ہے نہ ہی خوراک دی جاتی ہے، دن بدن وہ بچے بیچارے کمزور ہوتے جا رہے۔ بس یہی باتیں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کرنی تھی، یہی باتیں بتانی تھی آپ لوگوں کو۔ امید ہے کہ میرے پیارے بہن بھائیوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ کوئی بات ہم اپنے طور پہ نہیں کرتے ہیں، جب بھی دیکھتے ہیں ان لوگوں کی ویڈیوز میں ہی دیکھتے ہیں، پھر لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، ریئیکشن والے جھوٹ بولتے ہیں۔ کیا ریئیکشن والے مسلمان نہیں ہیں؟ کیا ریئیکشن والوں کو اللہ پاک کو منہ نہیں دکھانا ہے؟ کیا ریئیکشن والوں نے ساری زندگی بس اسی پیسے کو ہی لے کر چلنا ہے، اگلے ہاں بھی یہ پیسہ لے کے جانا ہے؟ نہیں، نہ ہی قبر میں تجوری ہوگی اور نہ ہی کفن میں کوئی پاکٹ ہوگی، جو بھی ہوگا یہی رہ جائے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں آپ لوگوں سے، اللہ حافظ۔